قولون بہن، صحابہ دیکھو عورتیں نیکی کرنے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام خیموں کو اکھڑوا دیا اور منع کر دیا۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف نہیں کیا۔ اگر عورتوں کے لیے ایسی مسجد میں اہتمام ہے جہاں اس کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکتی ہے تو وہ اعتکاف کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھر پہ اعتکاف کرے تو، اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تو، کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عورتوں کے لیے مسجدوں میں انتظام نہ ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے کسی کونے میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھ سکتی ہے۔ علماء نے عام دلیل پکڑی، کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتوں کی نماز ان کی گھر میں بہتر ہے کہ وہ باہر جا کے نماز پڑھے، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ تو اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مسجدوں میں ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجدوں میں اعتکاف کرتی تھی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، اور تم لوگ جب مسجد میں اعتکاف کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہیں بھی اعتکاف کر سکتے ہو۔ تو راجح قول یہ ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو باہر بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی اعتکاف کی حالت کو چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں، ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے اعتکاف کی حالت میں ان کو ہونا چاہیے، اپنی زبان کو وہ صلاۃ و سلام سے تر رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نیکی کا کام وہ کرتا رہے، اپنے لیے نیکیاں جمع کر لے۔ ہاں، ضرورت کے تحت آدمی ایسا کر سکتا ہے، اگر ضرورت اس کو لائق ہے، جیسے پیشاب پخانے کے لیے باہر جانا ہے، مسجد کے اندر اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، کھانے پینے کا انتظام مسجد میں نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، غسل وغیرہ کا انتظام مسجد میں نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، اور اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعتکاف کے لیے معنی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2029، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے اور اپنا سر مسجد سے میری طرف کرتے تو میں آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی۔ جب آپ اپنا سر نزدیک کرتے تو میں آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی، آپ کے بال کو سنوار دیتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، اور مسجد نبوی اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بالکل سٹا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جہاں آپ اعتکاف کرتے وہیں سے اپنا سر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دیتے اور وہ آپ کے بال میں کنگھا کر دیتی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ گھر اتنا نزدیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ضرورت کے علاوہ داخل نہیں ہوتے تھے، جب خاص ضرورت پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے بہتر ہے اور اچھا ہے کہ اگر ہر چیز کا انتظام مسجد کے اندر ہے تو وہ اعتکاف سے باہر نہ جائے، بلکہ وہ اسی کام میں لگا رہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، ذکر و اذکار کرے۔ کھانے پینے کا اس کے لیے انتظام یہاں بہتر ہے تو اور اچھا ہے، وہ گھر پہ نہ جائے۔ اور اگر گھر والے ان سے ملنے کے لیے آنا چاہیں تو آرام سے آ سکتے ہیں، عورتیں آ سکتی ہیں ملنے کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری 10 دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2035۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں آئیں۔ پتہ کیا چلا کہ اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، جیسا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی۔
فتحدثت، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. پھر وہ جب جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے نکلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے دروازے تک پہنچے، اور یہ مسجد کا دروازہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس تھا، تو دو انصاری صحابی جا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے رک جاؤ، ٹھہرو، یہ صفیہ ہے. وہ دونوں صحابی نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں صحابی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی دوسری عورت ہے جو میرے پاس آئی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک شیطان آدمی کے خون کے اندر بھاگ رہا ہے جس طریقے سے خون بھاگتا ہے. وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن يُقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، مجھے یہ ڈر لگا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کے دلوں میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے، اس لیے میں نے ایسا کیا اور میں نے ایسے روکا ہے. اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے سے رہے. اسی طرح جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے چند مکروہات بھی ہیں، یعنی مکروہ چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، وہ ایسا نہ کرے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2473، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامعین. مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چیزیں کہی. السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ کسی بیمار آدمی کی عیادت نہ کرے، بیمار آدمی کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائے. ولا یشہد جنازۃ، اور کسی جنازے میں وہ شریک نہ ہو. ولا یمس امرأۃ، اور اپنی بیوی کو نہ چھوئے. ولا یباشرها، اور اپنی بیوی سے جمع بھی نہ کرے. ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه، اور سخت ضرورت کے علاوہ نہ نکلے. ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف میں روزہ بھی رکھے، بغیر روزہ رکھے اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف میں روزہ بھی رکھے، بغیر روزہ رکھے ہوئے اعتکاف نہیں ہوگا. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامعین، اور اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے جہاں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب میں چند باتیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کام ہم کر لیں گے تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بغیر ضرورت کے باہر نکلنا اور اپنا وقت برباد کرنا، جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اعتکاف کی حالت میں اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کے بدلے اسے کوئی جرمانہ نہیں دینا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور تم لوگ اپنی بیوی سے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں جمع مت کرو، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے لوگوں سے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اعتکاف کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ گیا یا نفاس کا خون جاری ہو گیا، بچے پیدا ہو گئے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر کسی آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، کوئی پاگل ہو گیا، کسی کو نشہ آ گیا، تو اس طریقے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اللہ نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا. یہ سنت جو ہے اعتکاف والی آج ہمارے درمیان مردہ ہوتی چلی جا رہی ہے. بوڑھے بوڑھے لوگ ہی اعتکاف کرتے ہیں، نوجوانوں کو فرصت کہاں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے. اس لیے آگے بڑھیے، عبادت کا موسم ہے، نیکی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اعتکاف کریں، اس سنت کو زندہ کریں. صرف بوڑھے لوگ ہی کریں گے ٹھیک ہے، وہ نیکیاں کما رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی چاہیے، نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ نیکیاں جمع کریں.
اعتکاف کے تعلق سے میں نے یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن تک بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور ہم لوگ آخری 10 دنوں میں عید کی خریداری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ آخری 10 دن زیادہ محنت کریں، اپنے گھر والوں کو بھی محنت کروائیں۔ میں نے کہا اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے، اور آخری سال تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں نہ جنازے میں شریک ہو، نہ بیوی سے جماع کرے، اگر وہ کر لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔